اور کئی سارے بچے جو یہاں آ رہے ہیں، جموں آ رہے ہیں، اور آئی ایم ویری ہیپی کہ جو اس طرح جموں کے لوگوں نے اس مشکل وقت میں یہاں کے بھائی چارے کو قائم رکھا. نہیں تو ہم وہاں لڑتے، ہم کیا کرتے؟ ہماری سرکار وہاں لڑتی ہے، یہاں لڑتی. مگر آپ لوگوں نے، جموں کے لوگوں نے جس طرح ان اسپائٹ آف آل پرووکیشنز آپ نے یہاں پیس مینٹین کیا، اس نے جو فیصلہ کیا، وہ جو لاڈلی اسکیم ہم نے انٹروڈیوس کی. افسوس ہے، جیسے نعیم صاحب نے بالکل کہا کہ ماں باپ کو رشوت دینی پڑتی ہے بچی کو بچانے کے لیے، کہ بھئی بیٹا بھی وہی، اس کا بھی وہی منہ ہوتا ہے، اس کے بھی وہ بھی کھائے گا، پیدا ہوگا، اس کو بھی آپ نے دینا ہے، اور بیٹی کو بوجھ کیوں سمجھتے ہو؟ We introduced that scheme, لاڈلی اسکیم، کہ تاکہ جب یہ بچی 21 سال کی ہو جائے تو 5-6 لاکھ روپے اس کے پاس رہے، یا اس سے پہلے اگر وہ اپنی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو ایک حساب سے رشوت دے دی ہم نے پیرنٹس کو کہ اس کو مت مارو، خاص کر جو غریب لوگ، which is very unfortunate. تو اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو ہم نے لڑکیوں کو، یہ ضرور ہے فزیکلی وی آر ویری ڈیلیکیٹ، بٹ مینٹلی میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ذہنی طور مرد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تکلیف برداشت کرنے کی زیادہ قوت ہوتی ہے، اور ایک انسان کی طاقت ہوتی ہے اسی سے پتہ چلتی. یہ نہیں کہ وہ کتنا مار پیٹ کرے، کتنا غصہ کرے، بلکہ اس سے ہوتا ہے وہ کتنا برداشت کرتا ہے. جیسے گاندھی جی کی پیچھے بھی کستوری بات تھی. گاندھی جی وہ نہیں ہوتی تو مجھے نہیں معلوم کہ گاندھی جی اپنے جو اس میں کتنا کامیاب ہوتے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو ہم لڑکیاں، جو میری کوشش ہے، میری سرکار کی کوشش ہے، ہم نے جموں میں اور کشمیر میں الگ سے ویمن انٹرپرینورشپ کا ایک ڈیولپمنٹ سینٹر بنا رہے ہیں. میرے خیال میں جلدی انشاءاللہ وہ تیار ہو جائے گا، کیونکہ ہماری بچیاں، میں نے دیکھا جو کام لڑکیاں کرنا چاہتی ہیں. اور میں پیرنٹس سے بھی گزارش کروں گی، جو بچے کے دل میں ہو، جس کی طرف اس کو لگن ہو، اس کو وہ کام کرنے دیجیے. اس کو مت بولیے نہیں آپ کو ڈاکٹر ہی بننا ہے، نہیں آپ کو انجینئر ہی بننا ہے، نہیں آپ کو یہ بننا ہے، کیونکہ جو اندر انسان کے ہوتا ہے اگر اس کو وہ فالو کرے تو کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے بچیاں اس وقت میں جو دیکھ رہی ہوں بہت آگے چل رہی ہیں. ہمارے یہاں کشمیر میں ایک بچی ہے جو سب سے کم عمر پائلٹ بنی ہمارے ملک کے اندر، بارہمولہ کی بچی ہے. پوزیشن ہماری بچیاں، ہمارے مذہب میں جو اسلام کے بارے میں اس وقت کتنا کہا جاتا ہے عورتوں کو یہ مت کرو وہ مت کرو، تو آپ کو جان کے یہ حیرانی ہوگی جو ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کی پہلی بیوی تھی جن کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کبریٰ، وہ بزنس وومن تھی. شی واز اے بزنس وومن ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. سارا کاروبار کے بعد ان کی آفٹر ہر ڈیتھ جب انہوں نے اور شادی کی، حضرت عائشہ صدیق، انہوں نے پروفٹ پیس بی اپون کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے جنگ میں کمانڈ کیا، فوج کو کمانڈ کیا. یہ تو ہماری ہسٹری ہے. آپ کسی بھی ریلیجس ہسٹری کو لے لیجئے، عورتوں کی جو طاقت ہے، جو ذہنیت ہے، اس کا سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے، آگے آنے دیا گیا. آج مجھے نہیں معلوم کیا ہو گیا ہم لوگوں کو، ہم آگے کی بجائے پیچھے جا رہے ہیں. ہمارے اسلام میں کہا جاتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین و مسلمہ. اس میں لڑکا لڑکی نہیں، سب کے لیے بولا ہے تعلیم دو. اور مجھے یاد ہے بچپن میں ہم بولتے تھے ودیا کی قسم، پتہ نہیں یہاں تو اب تو نہیں ہوتا ہوگا، کتاب کو فٹافٹ کچھ ہو جاتا تھا ودیا کی قسم. We do that. That means education is the most important thing for us. اور میں نے ایک بار میں جا رہی تھی گھر سے اسمبلی کی طرف، تو میں نے ایک چھوٹی سی، جیسے میں نے یہاں ساری بچیاں دیکھی نازک سی، میں نے دیکھا اس نے سر پہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے اور اسکوٹی چلا رہی ہے. مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا اگر یہ بچی گھر میں کتنی بھی سہمی ہوگی مگر جب یہ اسکوٹی پہ بیٹھتی ہے she feels she is in control. اس کو لگتا ہے کہ میں کنٹرول میں ہوں، میں اڑان بھر سکتی ہوں. تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم جو بچیاں ہیں، جو امیروں کے بچے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، کار ہوتے ہیں، مگر ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ ایفورڈ نہیں کر پاتا ہے. تو کیوں نہ ہم خاص کر دور دراز علاقوں سے، یہاں میں نے سنا دور ایریا سے بھی آتی ہیں بچیاں ہماری، یہی حال کشمیر میں بھی ہے، تو ان کو اسکوٹی دیں. زیادہ تو نہیں، ہم نے 50% اس میں کر لیا جو سرکار نے اس میں اپنا سبسڈی دیا ہے. تو میرا مقصد ہے کہ ناٹ اونلی فزیکلی آئی وانٹ یو ٹو لیڈ اے فری لائف بٹ آلسو مینٹلی. اور
میرا یہ ماننا ہے کہ سب سے زیادہ جو اس وقت دنیا کو چیلنج ہے واٹ از وائلنس. اور اگر اس وائلنس میں سب سے زیادہ جو ہرٹ ہوتی ہیں, جو تکلیف ہوتی ہے, وہ عورت ہے, وہ بچیاں ہیں. بچہ مرتا ہے, لڑکا مرتا ہے تو ماں کا سینہ پھٹ جاتا ہے, زخمی ہوتا ہے, کچھ بھی دنیا میں پورا دیکھ لیجیے. اس لیے عورت کا سب سے زیادہ سٹیک ہے پیس میں, شانتی میں سب سے زیادہ اگر کسی کا سٹیک ہے وہ عورت کا ہے, فیمیلز کا ہے. اس لیے جتنا ہم دنیا بھر میں, نہ صرف جموں کشمیر میں, یہاں تو زیادہ ضرورت ہے, یہاں ہمیں بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ ہے. میں ہڑتالوں کی وجہ سے خوش قسمت ہوں. آج 62 ڈیز ہو گئے اور اس میں 45 ڈیز ہڑتال تھی. باقی جو دن بچے 18 اس میں ہمیں کرفیو لگانا پڑا بیکاز آف دا ہڑتال. وہاں بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں, کالج نہیں جا رہے ہیں, اور کئی سارے بچے جو یہاں آ رہے ہیں, جموں آ رہے ہیں. اور آئی ایم ویری ہیپی کہ جو اس طرح جموں کے لوگوں نے اس مشکل وقت میں یہاں کے بھائی چارے کو قائم رکھا. نہیں تو ہم وہاں لڑتے, ہم کیا کرتے, ہماری سرکار وہاں لڑتی ہے, یہاں لڑتی. مگر آپ لوگوں نے, جموں کے لوگوں نے جس طرح ان اسپائٹ آف آل پرووکیشنز آپ نے یہاں پیس مینٹین کیا, اس کے لیے میں آپ سب لوگوں کے شکر گزار ہوں. اور میرا یہی کہنا ہے کہ جو آج جو اشانتی ہے پوری دنیا میں, اگر اس اشانتی میں سب سے زیادہ رول کوئی کر سکتی ہے تو لڑکی کر سکتی ہے, عورت کر سکتی ہے. کیونکہ یہ دل سے جنگ کے حق میں نہیں ہوتی ہے. ایٹ ہارٹ شی از ویری کمپیشنیٹ, شی از فل آف لو. دیکھیے ایک بہن اپنے بھائی کو, اپنے باپ کو, اپنے دادا نانا کتنا پیار دیتی ہے. وہ شی از فل آف لو. دیٹ از ہاؤ وی آر میڈ. ہم کچھ اور کر نہیں سکتے ہیں, پیار کے بغیر ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا کام ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بہت بڑی آفیسر بن گئی, بڑا اچھا کام کری. میں کہتی مگر جو گھر میں جو کام میری ماں نے کیا وہ کام کسی نے نہیں کیا. کیونکہ میں ماں بن کے گھر کو سنبھالنا کسی افسر سے کوئی کم کام نہیں ہوتا ہے. بیکاز میرا یہ ماننا ہے کہ اگر دنیا کو, اس ملک کو, جموں کشمیر کو اگر کوئی اس مشکل سے نکال سکتا ہے تو یہاں کی ہماری جو بچیاں ہیں, اپنے پیار سے, اپنی سوچ سے, اپنی سمجھ سے, اس میں جو ہمارا جو اس وقت یہ مشکل حالات ہیں اس میں ہمیں آپ مدد کرو گے اپنا مستقبل بنا کے. بیکاز وی نیڈ ڈاکٹرز, وی نیڈ انجینئرز, وی نیڈ IAS, IPS, میوزیشینز, جو آپ کا دل کرے. وی نیڈ جرنلسٹ, گڈ جرنلسٹ.